السلام علیکم ناظرین اس کائنات پر مودی کی سوچ اور پالیسیوں سے کون تنگ نہیں۔ اب تو بھارتی شہریوں نے بھی مودی کی پالیسیوں سے تنگ آ کر آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہندو بنیاد پرست انڈین پرائم منسٹر مودی نے گزشتہ سال 5 اگست کو بھارتی آئین و قانون کو بلڈوز کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے دنیا پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس نے عالمی متنازع علاقے کشمیر اور لداخ کو ہڑپ کر لیا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کون کون سے اپنے علاقے کھو چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی آنے والے دنوں کے لیے کیا پلان بنا رہے ہیں، بھارتی فوج بھی مودی سے کس قدر تنگ ہے۔ لیکن نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ ناظرین فاشسٹ مودی نے یہ سب انتخابی فتح کے نشے میں مقبوضہ علاقے پر مسلط 7 لاکھ فوج سے حاصل اعتماد پر کیا، لیکن ثابت یہ ہوا کہ سرمایہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی اسیر بھارت کی ویل مینڈیٹڈ حکمران جماعت اپنی پولیٹیکل انٹلیکچوئل کیلکولیشن میں اتنی احمق اور نالائق ثابت ہوئی کہ اس کو ذرا برابر بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کشمیر اور لداخ کو ہڑپ کرنے کے لیے جو کرنے والی ہے وہ بھارت کو بہت بڑے خسارے سے ہی نہیں بلکہ داخلی اور سلامتی کے بڑے مہلک چیلنج سے دوچار کر دے گا۔ جبکہ آج مقبوضہ کشمیر کی 90 لاکھ کی نہتی آبادی کے مکمل اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گرد سے کیے گئے کڑے اور انتہائی ظالمانہ محاصرے کا 1 سال ہو گیا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ مودی دنیا پر واضح کرنے میں کتنا کامیاب ہوا کہ اس نے مقبوضہ کشمیر اور متنازع لداخ ہڑپ کر لیا۔ اگرچہ چین نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی بذریعہ پارلیمان غیر قانونی تنسیق پر متنازع لداخ کے حوالے سے اپنا سخت اور واضح رد عمل دینے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کی تھی، لیکن مودی اور اس کے بنیاد پرست ساتھیوں کا نشہ آنے والے چند ہی ماہ میں اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ آج بھارتی دعوے کے مطابق لداخ کے کتنے ہی متنازع علاقے چین کے عسکری اور انتظامی کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ چین اب تک انہیں متنازع قرار دیتے ہوئے پرامن بات چیت سے ہی مسئلے کو حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھارتی عوام خصوصاً وہاں کے پڑھے لکھے متوسط طبقے کا ملکی سلامتی سے متعلق مورال کا ٹیسٹ بھی ہو گیا کہ چین نے اپنے دعوے کے مطابق جو بفر متنازع علاقے معمولی لیکن مکمل غیر مسلح اور ڈنڈوں اور مکوں کی مار پیٹ سے قبضے میں لے لیا، اس پر وہ بھی اپنے وزیر اعظم کے اس بیان پر کہ ہمارے کسی علاقے میں چین نہیں آیا چپ سادھ کر بیٹھ گئی۔ مودی کی تو سیاسی دکان اجڑنے کا خطرہ واضح تھا کہ وہ مان لیتا کہ چین لداخ کے 3 متنازع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، لیکن بھارت کی خاموشی نے بھارت کو بطور علاقائی عسکری طاقت کے غبارے سے مکمل ہوا نکال دی۔ فاشسٹ حکومت نے جو ماحول بنا دیا ہے اس میں اپوزیشن میں اس جوگی نہیں رہی کہ وہ سوال اٹھائے کہ اگر متنازع علاقے کے عسکری اہمیت کے حامل 3 مقامات پر چینی قبضہ نہیں ہوا تو نئی دہلی چین سے مذاکرات کے لیے کیوں سفارتی پاپڑ بیلتا رہتا ہے؟ ابھی 2 روز قبل مذاکرات کا جو 4تھا دور ناکام ہوا، اس کا آخر بھارت کے حوالے سے کیا ایجنڈا تھا؟ اس سوال کا جواب بھارت کو ہی دینا ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری ہو گئی جو اقوام متحدہ اور امن کے علم بردار نام نہاد عالمی طاقتیں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہ کرنے کی جرم کی مرتکب ہوئیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے سے پہلے شروع ہونے والے 1 سالہ کڑے عسکری محاصرے نے ثابت کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری شہری کیا چاہتے ہیں اور بھارت کو اس کے اظہار سے روکنے کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اس طرح ختم نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے بھارت کے لیے کسارہ ہی کسارہ ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور مہنگے ترین اور اب بھی مشکوک رافیل جنگی طیاروں کی خریداری بھارت کی داخلی سلامتی کو لگائے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتی۔
فاشٹ بھارتی حکومت نے فقط اپنے انتخابی فتح اور اس کے بعد انتہا کے غیر پیشہ ورانہ میڈیا کے خطرناک سپورٹ کے فالو اپ میں جو مہلک پارلیمانی اقدام کیا اور سونے پہ سہاگا، اس کا مزید فالو اپ بھارتی مسلمانوں خصوصاً اور اقلیتوں کی شہری حیثیت کی تبدیلی کی آگ لگا کر کیا۔ اس کا رد عمل مودی کے ماسٹر اپنے 2 روزہ دورے پر دلی آئے اور بخوبی دیکھ کر گئے۔ ادھر خالصتان تحریک کی خبریں سوشل میڈیا پر ہی نہیں، مین اسٹریم میڈیا میں بھی آنے لگی ہیں۔ نیپال بھی بھارت کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن رہا ہے، اور جو کچھ آزادی اور خود مختاری کے لیے بے چین 7 مشرقی ریاستوں میں ہو رہا ہے، کیا اس نے بھارتی سلامتی کے داخلی مسائل پیدا نہیں کر دیے؟ اس سوال کا جواب بھی مودی صاحب کو دینا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر اب عالمی امن کے لیے فقط فلیش پوائنٹ نہیں، بلکہ یہ تیزی سے بلند کر رہا ہے اور سیٹیاں بجا رہا ہے۔ جبکہ بھارت کو اکسانے والے اسرائیلی وزیر اعظم یہو کو ڈیل آف سینچری کنویں میں گرنے کے بعد اپنی پڑی ہے، اور انکل ٹرمپ پر بھی بھارت کی عسکری صلاحیت اتنی واضح ہو چکی کہ امریکہ بھر کے عسکری دانشوروں پر بھی بوجھ آن پڑا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ بھارت اتنا غیر مستحکم ہو گیا کہ لداخ میں چین سے ٹھکائی کے بعد جواب تو کیا دینا، احتجاج بھی نہ کر سکا۔ کیا ایسا ملک اچھا دفاعی اتحادی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اتنی سکت ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں جا کر امریکہ کے اپنے گھڑے مفادات کا دفاع کرنے پر امریکہ کی مدد کر سکے؟ ان سوالوں کا جواب امریکی عسکری دانشور تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین، صرف امریکی دانشور ہی پریشان نہیں، بلکہ بھارتی دانشور بھی خوب پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مودی بھارت کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ اس طرح کی پالیسیاں بھارت کو کس طرف دھکیل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے عسکری دانشور ان سوالوں کا ٹھیک طرح سے جواب تلاش نہ کر سکیں، لیکن پڑھے لکھے بھارتی باشعور شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ مودی حکومت سے جواب طلب کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ شکریہ۔